چاہوں گا کہ ہم لوگ لازماً اس بات کی نفی کرتے ہیں یہ جو فیصلہ ٹکٹ کے حوالے سے ہوا ہے یہ سراسر پی ٹی آئی کے نظریات کے خلاف فیصلہ ہے. یہ ہماری جو چیئرمین صاحب کی اپنی آئیڈیالوجی ہے جس میں وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی غلام تو نہیں، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں موروثی سیاست کی خاتمہ چاہتا ہوں، تو یہ اس کی نفی ہے. آج کوئی ایسا خوشی کا دن نہیں ہے میرے نظر میں، آج انتہائی غم کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام امیدیں ٹوٹ جانے کا دن ہے. بحیثیت ورکر پاکستان تحریک انصاف، میں 3 دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا ضلع جہلم کا صدر رہا، اور اس وقت میں وائس پریزیڈنٹ نارتھ پنجاب ہوں. میں بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہلم کا ٹکٹ حلقہ PP 25 کا ایشو کیا گیا ہے انتہائی غلط ہوا ہے. میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر راجہ یاور کمال صاحب جو ہمارے ایکس MPA تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر تھے، اگر انہوں نے اس حلقے میں کام نہ کیا ہوتا، انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایسی غلطی کی ہوتی، پارٹی کے ساتھ کھڑے نہ رہے ہوتے، اپنے تمام تر جو ہمارے پارٹی کے لاک ڈاؤنز، جو ہمارے تمام ایجیٹیشنز، جو پارلیمانی کام، تمام چیزوں میں ان کی 100% حاضری رہی ہے. اگر کوئی ہمارے PTI کے ورکرز اور عوام کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آتی کہ یہ ایک اچھے نمائندے نہیں ہیں، تو آج میں یہاں پہ کبھی نہ بیٹھا ہوتا. میں حلقہ PP 25 کا بالکل امیدوار نہیں تھا، میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کیونکہ راجہ یاور کمال صاحب اس میں اپلیکینٹ تھے، ایکس MPA تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزرو کرتے تھے اس سیٹ کے اوپر. میں نے 2013 میں اسی حلقے کا الیکشن بھی لڑا اور 13,000 ووٹ بھی لیے، اور الحمدللہ میں نے 2016 سے 18 کے درمیان 5,500 نوٹیفیکیشن کیے پورے جہلم میں. ایک ایک ورکر کو میں جانتا ہوں، جہلم کی تمام نبض کو میں جانتا ہوں. الحمدللہ تمام جلسوں میں تمام جگہ پہ شرکت کی. لیکن کل جب میں نے یہ ٹکٹ دیکھا تو مجھے انتہائی افسوس ہوا. افسوس اس چیز کا کہ ہم جس نظریے کے پیچھے چلے یہ اس نظریے کی عکاسی نہیں کرتا. ہم جس سوچ کو چھوڑ کے آج اس کام میں آئے، ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا، میرا ذاتی طور پہ نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی سلسلہ. ہم صرف اور صرف اس ملک کی اور اپنے شہر کی بہتری کے لیے آئے تھے، اور ہم خان صاحب کے نظریے کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے آئے تھے کہ ایک ایسا شخص ہمارے میں آیا ہے جو ایماندار ہے، جو صحیح فیصلے کرتا ہے، جو نہ ڈر ہے، جو لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے اور اس ملک کے لیے فیصلے کرے گا. لیکن خان صاحب آپ نے مایوس کیا، انتہائی مایوس کیا. میری 10 سالہ جدوجہد کو، میری اس قربانی کو آپ نے مایوس کیا یہ فیصلہ کر کے. میں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ہمارے جو امیدواروں کا وہ اپلیکیشن فارم ہے اس کے اندر آپ کو ایک خانہ بنانا چاہیے کہ کیا آپ کا پارٹی میں کوئی بڑے عہدے پہ رشتہ دار موجود ہے. اگر وہ رشتہ دار موجود ہے تو اس کو ٹکٹ ملے گا. آپ کو لکھنا چاہیے آپ نے میرٹ کو تباہ کر دیا. میرے چیئرمین، میرے کپتان، آپ نے اس شخص کا دل توڑا ہے. میں آپ کو دل سے بتاتا ہوں کہ آپ نے اس جہلم کے ورکر کا دل توڑا ہے. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو اس قابل نہیں تھا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو میرٹ پہ نہیں آتا تھا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو صرف فواد کا کزن ہونے کے بجائے کوئی شخص نہیں ہے. اس کا نہ عوام میں کوئی تعلق ہے، نہ اس کا عوام سے کوئی تعلق ہے. لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو ٹکٹ دے کے ہمارے منہ پہ تماچا مارا ہے. اس ورکر پاکستان تحریک انصاف کے منہ پہ تماچا مارا ہے، اس MPA کے منہ پہ تماچا مارا ہے جس نے آپ کے لیے کام کیا، جس نے آپ کے لیے قربانی دی. میرے کپتان، میں آج انتہائی دل برداشتہ ہو کے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شاید آج کے بعد ہمیں PTI کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو نہیں، آپ کو میرے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور شاید میرے چھوڑنے سے جہلم کو بھی کوئی فرق نہ پڑے. لیکن میں اپنے آپ کو اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ سمجھتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنا بالکل نامنظور سمجھتا ہوں.
کیونکہ اس جیلم کے ساتھ پہلے بھی زیادتیاں ہوئی. ندیم افضل بنٹی کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے نہیں سنا. یہاں پہ مرزا محمود جلمی کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے نہیں سنا. آپ نے صرف ایک شخص کو اتنی امپورٹنس دی کہ وہ شاید ناخدا ہے, وہ جس کو مرضی جب چاہے نکال دے, وہ جس کو چاہے جس وقت مرضی اٹھا کے باہر کر دے, تذلیل کر دے, کسی کا مائک چھین کے باہر پھینک دے, کسی کو گالیاں دے دے, کسی کو کہے اس کی اوقات کیا ہے, کسی کو کہے اس کے ذہن میں ایسی لوگوں کے لیے نیچ حرکتیں, اور وہ خود کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اوقات کیا ہے جو آپ کے گوڈوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ٹکٹ نہ دیا تو میری سیاست ختم ہوگی. اوقات تو اس کی نہیں ہے. ہم تو پھر زیرو سے کھڑے ہوئے اور الحمدللہ میرے رب نے عزت دی. عزت میرا رب دینے والا ہے, کسی انسان کے اختیار نہیں ہے. تو میرے کپتان, آج کے بعد میرا تو پاکستان تحریک انصاف سے السلام علیکم. آپ کی حقیقی آزادی, آپ کو مبارک. اگر یہی حقیقی آزادی ہے کہ ہم نے انہی کے تلوے چاٹنے ہیں, انہی کے گھروں میں جانا ہے, تو پھر یہ حقیقی آزادی انہی سے جا کے لوگ لے سکتے ہیں. ہم اسی پرانے پاکستان میں اچھے جہاں پہ ہماری عزت تو قائم تھی. اس نئے پاکستان کے لیے جان بھی دی, مال بھی دیا, ٹائم بھی دیا, لیکن دکھ کوئی نہیں ہے, اپنی خوشی سے دیا. جو دیا کسی پہ احسان نہیں کیا, اس ملک کے لیے کیا, اپنے بچوں کے لیے کیا, لیکن ہم نے وقت ضائع کیا. کپتان, آپ رانگ نمبر ہیں, آپ رانگ نمبر ہیں, اور آپ نے ہم سب کو مایوس کیا. تھینک یو ویری مچ. پھٹا چلا دیں. دوستوں کو یہاں مدعو کیا کہ عید سے پہلے آپ سے گفتگو بھی ہو جائے. معاملہ بڑا اہم ہے کہ آج کل پورے حلقہ PP-25 میں جو ایک ٹکٹ تھا اس کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ تمام لوگ مجھے فون بھی کر رہے تھے اور کئی گروپس میں بھی باتیں ہو رہی تھیں, تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا اور اپنے جو PP-25 کے ہمارے لوگ ہیں ان کے جذبات آپ کے ذریعے اپنے پوری عوام کو بھی بتائے جا سکیں, اپنے چیئرمین کو بھی بتائے جا سکیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ لازماً اس بات کی نفی کرتے ہیں یہ جو فیصلہ ٹکٹ کے حوالے سے ہوا ہے, یہ سراسر PTI کے نظریات کے خلاف فیصلہ ہے. یہ ہماری جو چیئرمین صاحب کی اپنی آئیڈیالوجی ہے جس میں وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی غلام تو نہیں, اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں موروثی سیاست کی خاتمہ چاہتا ہوں, تو یہ اس کی نفی ہے. اور اس صورت میں جب مجھے چیئرمین صاحب نے خود بلایا, خود بلا کر یہ کہا کہ نہ آپ کی ہم قربانی لگنے دیں گے, نہ آپ کی قربانی ہوگی, اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ چیئرمین عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں, اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہمارے ساتھ, تو آپ جا کر اپنے حلقے میں الیکشن لڑیں. اس کے بعد ایک سازش رچائی گئی, اور سازش یہ نہیں رچائی گئی کہ میرے سے جماعت کے حوالے سے, میرے سے, ہماری ٹیم سے, جو زاہد صاحب سے, کسی سے بھی کوئی جماعت کے حوالے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو. سازش صرف یہ رچائی گئی کہ اس کو ٹکٹ نہیں لینے دینا چاہے کچھ بھی ہو. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان 4 سالوں میں ہم نے کوشش کی کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارے چیئرمین صاحب کے جو نظریات تھے, ہمارے چیئرمین صاحب کا جو پیغام تھا, اس کی وجہ سے ہم جو سیاست کرنا چاہتے تھے وہ سیاست کریں. یہ وہی پرانی روش فواد کی بھی, اس کے بھائیوں کی بھی, کہ یہ تھانہ کلچر, لوگوں کو دبا کے ان پہ FIR کرانا اور بھتہ لینا, حتیٰ کہ دینا کی ریڑھی بانوں سے بھتہ لینا, یہ سب میں نے ختم کرایا. یہ میرا جرم ثابت ہوا. یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے غلام بنے, ہم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کیونکہ ہمارے چیئرمین کا فیصلہ تھا. یہ میرا جرم تھا. یہ چاہتے تھے کہ ہاتھ باندھ کے MPA کو یہ جو کہیں وہ ہو جائے. تو اللہ کی مہربانی سے میں سرخرو ہوں اپنی عوام کے سامنے بھی, اپنے حلقے کے سامنے بھی, کہ میں نے ان کے سامنے نہ سر جھکایا نہ ان کی غلامی قبول کی. اور چیئرمین صاحب سے ایک سوال ہے میرا. چیئرمین صاحب نے تو خود کہا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں, وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں. اگر کسی ورکر کو ٹکٹ دیتے, میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ باخدا مجھے تکلیف نہ ہوتی. کسی چھوٹے موٹے چور کو بھی دے دیتے مجھے تکلیف نہ ہوتی. فوک جیسا ڈاکو, اس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں جس نے پورے حلقہ PP-25 کی عوام کی آواز سنے. PP-25 والے وہ اس حد تک مایوس ہوئے. ہم نے
کوئی عمران خان صاحب کی کال پہ کبھی بھی ہمارے حلقہ PP-25 والے لوگ پیچھے نہیں رہے. ہم نے کوئی غداری نہیں کی جماعت کے ساتھ، حتیٰ کہ جب مشکل وقت آیا، جب پورے پنجاب کے MP حضرات کے وہ مشکل وقت تھا، ہم کھڑے رہے. اور پھر ہمیں بلا کے کہا گیا. تو صرف یہ سازش رچنی کہ ایک جو عوام میں بیٹھا ہو، جو ان کی جو چوریاں چکاریاں، جو یہ ڈاکے ڈالتے تھے اس دوران، یہ فواد اور اس کے بھائی سارے، تو ان کے سامنے اگر کھڑا ہونا میرا جرم ہے تو معذرت کے ساتھ یہ جرم تو جب تک میں زندہ ہوں آگے بھی کرتا رہوں گا. میرے سارے جو PP-25 کے ہمارے اکابرین ہیں، معززین ہیں، ان کا خیال تھا کہ ہمیں اپیل میں ضرور جانا چاہیے. ہم اپیل میں ضرور جائیں گے، یہ ہمارا حق ہے، وہ چاہے سنی جائے یا نہ سنی جائے، یہ ان کا فیصلہ. لیکن ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ PTI ہے، یہ PTI تھی، یہ چیئرمین عمران خان کی PTI تھی. یہ اس کو لدڑ لمیٹڈ کمپنی بنایا گیا. فواد وہ PD خان میں اگر اتنا رستو ہے، اتنا ٹارزن تھا، تو PD خان میں الیکشن لڑے جا کے. PD خان میں جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ خود بھی جانتا ہے. اور یہاں جیلم میں جو وہ کرتا رہا، ہم تو پردے ڈالتے رہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ تھے ہم سب. لیکن اس نے PTI کا بیڑا غرق کر دیا. ایک وہ بیوٹی پارلر سے اپنا بھائی اٹھاتا ہے، اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیتا ہے. اس کو آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے میک اپ کرانے میں جیلم آتے وقت. وہ جنرل سیکرٹری ہے. ایک جو میں کہتا ہوں کہ جیلم میں آپ ڈھونڈ کے ملیں، یہ PTI کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر فوق کو موقع ملے یہ آپ کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کے آپ کے گردے بھی بیچ دے گا. یہ ایسا شخص ہے. اس کو ٹکٹ دے کے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم موروثی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا جیلم کی قسمت اتنی خراب ہے کہ ضلع جیلم، آپ عمران خان کے شدائی ہیں، آپ عمران خان کے جنونی ہیں، آپ عمران خان کے اوپر جان دینا چاہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تک فواد کے لدڑ کے تلوے نہ چاٹے جائیں، ان کے ہاتھوں کو جا کے چوما نہ جائے، تب تک آپ عمران خان کی کسی قربانی کے زمرے میں نہیں آتے. کیا جیلم کی قسمت یہ ہے کہ ہم سب خان صاحب جو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، اور ضلع جیلم کو ایک گھر کی لونڈی بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تحریک انصاف تو تھی انصاف کے اوپر. میرے چیئرمین نے تو کہا تھا، ہر تقریر میں کہا اس نے کہ جی میں تو اپنے ورکر کو عزت دیتا ہوں. آپ آ کے جیلم میں دیکھیں، یہ کہہ رہا تھا کل جب ٹکٹ جمع کرایا کہ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ورکر کو ٹکٹ دیا. اگر ورکر تم جیسے ہوتے ہیں تو تم پہ لعنت ہے. ورکر تو وہ ہوتا ہے جس کو جو جماعت کا جھومر ہوتا ہے، جو اس کا دل ہوتا ہے. ورکروں کے اوپر تو تم لوگوں نے پرچے کرائے، ورکروں کے ساتھ تو تم لوگوں نے زیادتیاں کی. اور اگر میں بولنے پہ آیا، میں نے 4 سال آپ کا سارا تماشا دیکھا فیس بک پہ، آپ نے جو بھی کر سکے آپ نے کیا، میرا کوئی نقصان نہیں ہے. یاور کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے پہلے بھی عزت دی، انشاءاللہ آگے بھی لوگوں کے دلوں میں وہ عزت رہے گی. لیکن PTI کے جماعت کے ساتھ، PTI کے ورکر کے ساتھ جو اتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے، مجھے ٹکٹ میں برا لگتا تھا. میرے برے لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے نام کے ساتھ رے لگتا ہے. آپ لوگ ابھی بھی 40 سال پرانی سیاست کر رہے ہو کہ یہ راجا ہے تو اس کو اس کی گردن اتار دو. چلو میں تو پیدا ہو گیا اس گھر میں، لیکن باقی حلقے کا کیا قصور تھا؟ باقی بھی کیا سارے راجگان ہیں؟ ان کو آپ نے پہلے دن سے جو بھی عمران خان صاحب کا نام لیتا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ میں PTI کا جینوئن ورکر ہوں، اس کی آپ نے جو آپ سے بن سکا آپ نے اس کے خلاف کیا. آپ جو بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں 4 سالوں میں، ان کے گھر کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، فواد کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جہاں آیا ہو صرف لدڑ گروپ کا نام لیا جاتا تھا. تو یہ جیلم کی قسمت ہے. تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم اس فیصلے کو بالکل نفی کرتے ہیں، اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اپنے چیئرمین صاحب کے پاس اپیل ضرور کریں گے، اور اگر موقع ملا تو ان کے پاس جا کے یہ سوال اٹھائیں گے کہ وہ مجھے بلا کر، مجھے تنہا بلا کر 1 to 1 بیٹھ کر روزے کی حالت میں ہوں، مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کی قربانی بھی نہیں لگنے دیں گے، فواد کو آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنے دیں گے، اور وہ جا کے مرکز میں الیکشن لڑے گا. یہ میرے چیئرمین کے لفظ ہیں. اور آپ جا کے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ اپنے حلقے میں جا کے الیکشن لڑے. کوئی ایلیگیشن نہ ہو، کوئی جماعت کے ساتھ ہم نے بے وفائی نہ کی ہو، کسی آڑے وقت میں ایسا موقع نہ آیا ہو کہ حلقہ PP-25 کے لوگ خان صاحب کی کال پہ کھڑے نہ ہوئے ہوں اور ایک ایسے شخص کو صرف
फवाद चौधरी की ब्लैकमेलिंग में जाके कि उसने जाके ब्लैकमेल किया, एग्जैक्ट अल्फाज चौधरी फवाद चौधरी के खान साहब के साथ ये हैं, अगर इस शख्स को टिकट दिया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ आपको। तो क्या पीटीआई का एक वर्कर होना, एक नुमाइंदा बनकर भी वर्कर रहना, एक आजिज होके खादम बन के रहना, ये सजा है? तो फिर तो मेरा ये सवाल अपने चेयरमैन साहब से जरूर बनता है कि फिर हमारी मदीना की रियासत कहाँ है, हमारी वो नजरियात कहाँ हैं? और पूरे पिंडी डिवीजन में हर तरफ ये है कि एक शख्स जिसने आपके साथ खड़े होकर आपकी किसी भी कॉल पे कोई भी कभी भी उससे आंख नहीं फेरी, लब्बैक कहा, ना अपनी इज्जत का सौदा किया, ना अपने हल्के के लोगों के ज़मीर का सौदा किया, ना अपने चेयरमैन साहब की आंख के आगे शर्मिंदा होने दिया अपने आप को, तो उस हल्के के साथ ये ज्यादती करना, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ हम सब भरपूर एहतजाज करते हैं। ईद के दिन है, हमारे पास 4 दिन हैं अपील का दायर करने का, वो हम अपील ज़रूर दायर करेंगे। और मेरी ये इल्तिजा होगी अपने चेयरमैन साहब के साथ कि वो बुला के हमारे हल्के की आवाज़ को सुने, क्योंकि जब मैं और आप अकेले बैठे थे तब तो आपने साफ कह दिया था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो ये सारी बातें की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद क्या वजह बनी कि रातों रात एक ऐसे डाकू को टिकट दिया गया जिसको हल्के वाले कबूल ही नहीं करते? और ये मेरे साथ ज्यादती नहीं है। मुझे आप हुक्म देते, आप किसी वर्कर को टिकट देना चाहते हैं, आज भी आप मुझे टिकट ना दें, वर्कर को टिकट देना चाहते हैं, वर्कर को टिकट दें। सबसे पहले हम सब हल्का पीपी 25 वालों के साथ खड़े हो, लेकिन किसी ऐसे डाकू को टिकट ना दें जो हल्के की जेबें फरोलता रहा हो, जिसकी सरपरस्ती फवाद जैसा बंदा अपना हल्का छोड़ के यहाँ आगे करता रहो। अगर फवाद कहता है कि मुझे इन चीजों का पता नहीं था, तो गलत बात करेगा। मेरी खुद इस्लामाबाद में घर बैठ के इसके साथ ये सारी बातें हुई कि ये पताखोरी हो रही है, ये रेडी बानों से पैसा लिया जा रहा है, ये अड्डे से महाना लिया जा रहा है, और इसका सारा असर अवाम के ऊपर आता है। बाकी बहुत सी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ, वक्त आने पे इंशाल्लाह वो भी जरूर करेंगे। कि ये ऐसा नहीं है कि ये हमने कोई जज्बाती फैसला किया है। हम आज भी, हमारा दिल, हमारे पूरे हल्का पीपी 25 का दिल रो रहा है कि ये जो खान साहब ने पीपी 25 के हवाले से फैसला किया। राय साहब ये बताइएगा कि ये जो आपकी चपकलश है फवाद चौधरी के साथ, ये तो गुज़श्ता साल 1.5 साल से चल रही है। एक तो बता दीजिए कि इसकी वजह क्या बनी, आपके रास्ते क्यों जुदा हुए? दूसरा यह है कि आपने डाकू कहा, आपने बत्ताखोर कहा, ये किसको कहा आपने? देखें, पहली तो बात है कि मेरी तो फवाद साहब चपकलिश है नहीं। सबसे पुरानी आप अगर ये बात देखेंगे, 30-40 साल का एक सियासी जो शरीका था, उसका बुग़्ज़ उन्होंने पाला। कोई वजह बताते हैं ना कि वो खान साहब के पास जाके कहते कि जनाब ये जमात के साथ मुखलिस नहीं था, इसने तहरीक अदल बाद में हमारा साथ नहीं दिया। कोई ऐसी वजह होती तो मेरा ज़मीर मुतमईन ना होता तो मैं कबूल करता। सिर्फ ये कि ये हमारे नीचे नहीं लगता, ये हाथ बांध के हमारे सामने खड़ा नहीं होता, तो उसकी वजह से जाके उन्होंने ये खान साहब को मजबूर किया। और आपने कहा कि मैंने बत्ताखोर के पूरा दीना जानता है। आप मेरे पे ना रहे, आप तो माशरे की आंख हैं, आप कान है माशरे के। आप जाके रेडी वालों से पूछें कि फोक बता नहीं लेता था। मैं उसको कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ, ऐसे बंदे को आपने टिकट दिया है जो बाकायदा बत्ताखोरी करता था। और मेरी लड़ाई क्या थी? मैं तो खड़ा हुआ, मैं आज तक खड़ा रहा। और बदकिस्मती से जब हमारी हुकूमत गई, जब उसके बाद हम दोबारा हुकूमत में आते हैं, तो वो जो एक डीसी साहब थे, इन्होंने उसके जरिए भी प्रेशराइज किया कि ये दोबारा से बत्ताखोरी चालू की जाए। और ये मतलब ये ऐसी बातें हैं जो हकीकत पर मबनी है। तो ये खुदारा ये इतना बड़ा जुल्म हमारे हत्या के सुप्रीम कोर्ट पंजाब नाल ऐसा नहीं करता। हाँ थोड़ा बदलाव है। अच्छा हल करा दिए।